أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. درود بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ملتمس ہوں جناب آقا مختار صاحب سے تشریف لائیں. ناراض نہیں ہم سارے دن ناراض کر رہے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ مجلس سے آزاد ہو کے ایسی عبادت ہے کہ اس کے بارے میں کہنے سے مجلس نہیں ایک نور کا گلدستہ ہے. ماشاءاللہ. مجلس نہیں ایک نور کا گلدستہ ہے. منکر ہے جو اس بزم سے برگشتہ ہے. واللہ قسم کھا کے یہ کہتا ہے تبھی. واللہ قسم کھا کے یہ کہتا ہے تبھی. فردوس میں جانے کا یہی رستہ ہے. مل کے بلانتا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہے درسگاہ علم و عمل مجلس حسین. ہے درسگاہ علم و عمل مجلس حسین. اس کی روشنی سے مقدر بنا کے دیکھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی روشنی سے مقدر بنا کے دیکھ. گر چاہیے بہشت بری کی سند تجھے. گر چاہیے بہشت بری کی سند تجھے. تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ. مل کے بلانتا صلوات. بلبل کو گل پسند گلوں کو ہوا پسند. بلبل کو گل پسند گلوں کو ہوا پسند. انبو ترابیوں کو خاک شفا
पसंद, हम बू तुराबियों को खाके शिफा पसंद। ये अपनी अपनी तबा है ऐसा किनान खुल्द, ये अपनी अपनी तबा है ऐसा किनान खुल्द। तुमको इरम पसंद हमें करबला पसंद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलावत। करबला है करबला ए हक की मंजिल करबला, करबला है करबला ए हक की मंजिल करबला। कसर बातिल गर्द है तेरे मुकाबिल करबला, करबला है करबला ए हक की मंजिल करबला। दिन के दरिया में कश्ती है रवां ईमान की, दिन के दरिया में कश्ती है रवां ईमान की। एक साहिल है मदीना, एक साहिल करबला, करबला है करबला ए हक की मंजिल करबला। और बोली ज़ैनब सब यहाँ है, जाऊं घर किसके लिए। बोली ज़ैनब सब यहाँ है, जाऊं घर किसके लिए। छोड़ दे कैसे अरे लोगों मेरा दिल करबला, करबला है करबला ए हक की मंजिल करबला। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब मैं गुजारिश करता हूँ मास्टर आज़म साहब से तशरीफ लो। क्यों तुझे पढ़ो, पढ़ लो तुझे खबर सब पढ़ लो। नहीं सात पंजे टीवी से जा रहे हैं, पढ़ लो ना, समझ ख्वाहिश कोई नहीं ख्वाहिश पाएंगे। ठीक है दुरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये टाइम ज़्यादा है या मैंने आ कोई बारहवीं रोजा भी तो गुजारा फायदा ही हो रहा है। मोहम्मद शहर इल्म, अली उस का बाब है। मोहम्मद शहर इल्म, अली उस का बाब है। एक आफ़ताब रहमत, एक माताब है। मोहम्मद है शहर इल्म, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु पीता हूँ इसलिए मैं नाम मुर्तज़ा। पीता हूँ इसलिए मैं
اللہ بہت اچھا اللہ سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے نعرہ حیدری علی کی ثنا ثنا خدا رسول ہے علی کی ثنا ثنا خدا رسول ہے اے شیخ نا سمجھ تو مان چاہے ماننا اے شیخ نا سمجھ مدحت علی کی مدح رسالت ماب ہے مدحت علی کی مدح رسالت ماب ہے سبحان اللہ ایک آفتاب رحمت ایک ماہتاب ہے محمد اے شہر راشد علی اچھی گا نہیں 2 منٹ یار پڑھو بڑے پڑھنا چاہیے مجلس پڑھو زہی صاحب پہ آئے نہیں اور محمد والے محمد صلوات میں تو پہلے آیا کربلا تجھ کو بتاتا ہوں میں اوقات تیری نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی فقر خورشید ہوں میں خاک کا پیوند نہیں ابن شبیر سے 9 سال کا پابند نہیں ابھی مقتل میں رلائے گی تجھے میری ہنسی نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی تو سمجھتا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے مجھے صاحب عمر کا بیٹا ہوں خبر بھی ہے تجھے میں جو چاہوں ابھی لگ جائے گی ساون کی جھڑی نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی آج سے جنگ کے دستور بدل جائیں گے ہم فیصلہ صاف یہ لکھیں گے مورخ کے قلم ہار کر جیت میری جیت ہوئی ہار تیری نام اصغر ہے میرا میں علی کا ہوں علی حشر سے پہلے سما حشر کا ہو جائے ابھی
मुट्ठी में मेरी, नाम असगर है मेरा, मैं अली का हूँ अली। जोर दादा का दिखाने की जरूरत क्या है, मुझको तलवार उठाने की जरूरत क्या है। मैं इशारा करूं तो हो भी हर एक शकी, नाम असगर है मेरा, मैं अली का हूँ अली। मेरी मादर ने बढ़ाए मेरे लड़ने की उमंग, कभी खैबर कभी खंदक कभी सिफ़ीन की जंग। 6 महीने मुझे लोरी में सुनाया यही, नाम असगर है मेरा, मैं अली का हूँ अली। खानदां ऐसे करीमों का भला और कहाँ, अपने कातिल पे करूं शेवे आले ज़हरा। उर्मिला जा तुझे खैरात में शोहरत दे दी, नाम असगर है मेरा, मैं अली का हूँ अली। बाबा जाए बाबा साहब सलावत। आखिर में गुजारिश करता हूँ नाम सुनिए आप से। बाबा जाए सलावत। मेरा जिंदगी है शहादत हुसैन की, मेरा जिंदगी है शहादत हुसैन की। इंसान जी रहा है बदौलत हुसैन की, मेरा रखा है खुदा ने जिंदा हुसैन को, हर दौर में पड़ेगी जरूरत हुसैन की, हर दौर में पड़ेगी। है सामने हुसैन के कुरान की आयतें, कुरान कर रहा है तलावत हुसैन
حسین کی معراج زندگی ہے. نعرہ صلوات. کتنی بلندیوں پہ ہے سجدہ حسین کا. کتنی بلندیوں پہ ہے سجدہ حسین کا. اللہ دیکھتا ہے عبادت حسین کی. اللہ دیکھتا ہے. تو گران گردن عابد نہیں جھکی. تو گران سے گردن عابد نہیں جھکی. کانتوں پہ ہے لیے ہوئے محنت حسین کی. کانتوں پہ ہے لیے ہوئے. ایک آنکھ میں ہے تیر، ایک آنکھ میں ہے اشک، تو ایک آنکھ میں تیر. عباس کر رہے ہیں زیارت حسین کی. جناب گزارش کرتا ہوں جناب سید افضل علی صاحب سے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. صلوات. شبیہ ایمان زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں شبیہ امام کہا روک اکبر نے اے درد تھم جا کہ سینے سے بابا سنا
مومنین قبل اس کے کعبہ نمبر میں چند اعلانات ہیں، سماعت فرما لیجیے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ روزانہ 6 بجے تجوید کے ساتھ قبلہ کعبہ سپارہ پڑھاتے ہیں، تو آپ تمام مومنین سے یہ درخواست ہے کہ اس میں وقت پہ تشریف لائیں مجھ سمیت۔ تو یہ بہت فائدہ مند ہے، ریلی بہت فائدہ مند ہے، تو آپ سب سے درخواست ہے اس میں ضرور تشریف لائیں۔ روزانہ 7 بجے یا درس یا محفل یا جو بھی مجلس ہو اس کا آغاز ہوتا ہے یہاں پہ۔ کل انشاءاللہ فوائد صلوات نمبر 6 پہ بحث ہوگی، جبکہ پرسوں انشاءاللہ بروز جمعرات کو جشن ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام در باز اور شہادت کی مجالس جناب امیر علیہ السلام کی 18، 19، 20 اور 21 کو یہاں پہ ہوگی۔ وبه نستعين وهو خير معين الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا مومنین و مومنات، آج 13 رمضان المبارک 1431 ہجری جو مجلس ایصال ثواب مجلس عزائے حسین منعقد ہو رہی ہے ذاکر اہل بیت جناب سید اظہر زہری صاحب کے مرحومین کے لیے، راجہ حسن رضا اور محسن شاہ کے مرحومین کے لیے۔ اس کا عنوان سخن رکھا ہے احترام والدین۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا ارشاد ہے وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ احسان کا۔ ایک احسان ہوتا ہے اردو والا، ایک ہوتا ہے عربی والا۔ یہ اردو والا احسان نہیں ہے، اردو والا احسان ہوتا ہے فیور کے بعد کہ آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی فیور کرو۔ عربی کا احسان یہ ہے احسن یحسن، احسانن کا مطلب ہے فریضے کو اچھے انداز میں نبھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں باپ کے ساتھ جو احسان کا حکم ہے وہ فیور والا نہیں ہے، وہ آپ کی فیور کے محتاج نہیں ہے۔ جن کا اسٹیٹس اللہ نے آپ کے لیے قبلہ و کعبہ کا رکھا، جن کے چہرے کی طرف ایک نظر حج مبرور اور سعی مشکور اور عمرہ مقبولہ کا ثواب بن جاتی ہے، جن کی اطاعت ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بن جاتی ہے، جن کی وجہ سے شرط کی نجات لگے، جن کی وجہ سے اللہ راضی ہو اور اپنی رضا کو والدین کی رضا میں مضمر کر دے۔ اللہ ان کے لیے فیور نہیں مانگ رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کا حق ہے دیانتداری سے ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وبالوالدین احسان۔ یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ ماں باپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جیسے جیسے اولاد بڑی ہوتی ہے تو غفلت کی طرف چلی جاتی ہے، جیسے جیسے طاقت زیادہ آ گئی، ریسورسز زیادہ آ گئے تو ماں باپ بھولنا شروع ہو گئے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماحول میں بھی اپنے مرحومین کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ مجھے اور آپ کو والدین اور مرحومین یاد رہے، ورنہ تو ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا 11 سال سے والد کا فاتحہ نہیں پڑھ سکا۔ غور فرمائیے، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ہر روز سورج غروب نہیں ہونے دیتے اور اپنے مرحومین کا فاتحہ ضرور پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، دل بڑا چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ حج پہ جائیں، دل بڑا چاہتا ہے آپ کے ساتھ جہاد پہ جائیں، خاص طور پہ بھی جو آپ نے جہاد کا اعلان فرمایا ہے، تو میں اپنا نام لکھانے آیا ہوں، مگر مجبوری یہ ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور وہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں،
میں ہی ہوں اکیلا ان کا خدمت گزار. اب آپ حکم فرمائیے مجھے ان کی خدمت کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں یا مجھے اپنے ساتھ جہاد پہ لے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بندے مومن، بوڑھے ماں باپ کی 24 گھنٹے خدمت مجھ جیسے نبی کے ساتھ مل کر کیے گئے 1 سال کے جہاد کے برابر. تو یہ ہے ماں باپ کے احترام کی منزل. مثلا حضور کی خدمت میں جب کوئی آتا کہ سرکار گناہ بہت ہو گئے ہیں تو فرماتے اکرم ابا کا، اپنے باپ کا احترام، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے. اکرم امہ کا، ماں کا احترام کر، اللہ گناہوں کو معاف کر دے. ایک شخص آیا، اس نے کہا سرکار میں بہت گناہ گار ہوں. فرمایا قبل رجل امک، اپنی ماں کے پاؤں کا بوسہ دے. یہ ہمارے ہاں اگر پیسہ زیادہ آ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب بوسہ ایگزمپٹ ہو گیا. ماں باپ ہی ہوتے ہیں. انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے ان کے سامنے اولاد ہی رہتا ہے. جیسے امتی جتنا بھی بڑا ہو جائے حضور کے سامنے تو امتی ہی رہے گا. اور ماں باپ تو نبی کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں. اسی لیے تو حکم ہے کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اے میرے حبیب، کائنات آپ کے لیے جھکے گی مگر آپ کو ماں باپ کے لیے جھکنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. میرے حبیب جب ماں باپ آ جائیں نا، کائنات کو آپ کے لیے جھکاؤں گا، جاندار و بے جان کو آپ کے لیے جھکاؤں گا. انبیاء کی صفیں آپ کے لیے جھکیں گی، ملائکہ سارے آپ کے لیے جھکیں گے مگر آپ اپنے پالنے والے ماں باپ کے لیے جھکیں گے. یعنی اندازہ فرمائیں کہ اگر فزیکل باپ، بایولوجیکل باپ ماں نہیں بھی ہیں تو جنہوں نے پالا ہے ان پر احترام کا حکم بالکل اتنا ہی ہے جتنا پیدا کرنے والے. اس کی ایک وجہ آپ نے سمجھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ برقرار رہے کہ اگر کسی کے ماں باپ فوت ہو جائیں تو یہ سلسلہ جو ٹیک کیئر کرنے کا ہے یہ برقرار رہے کہ ایتام لاوارث نہ رہ جائیں، یتیم بے وارث نہ رہ جائیں، یہ سلسلہ جڑا رہے. تبھی تو حضور سے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. آپ ایمان سے بتائیے کیا رحمت للعالمین کو کوئی تربیت کی ضرورت تھی؟ وہ تو کائنات کی تربیت کرنے آئے ہیں. یہ کیوں لفظ کہا جا رہا ہے بار الہا میرے ان 2 ماں باپ پہ رحم کر جنہوں نے میری بچپنے میں تربیت کی ہے، تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ جو ماں والا تربیت ہے احترام والی تربیت اس کے لیے بھی ضروری ہے. دیکھیے عجیب منظر فکر یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ النظرۃ الی الوالد اب الام تعدل، ایک نگاہ ماں یا باپ کے چہرے کی طرف، تعدل حجا و عمرتا، یہ ایکول ہے حج کے اور عمرہ کے. ایک شخص نے کہا سرکار اگر ہم دن میں کئی مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں تو کیا کئی حج و عمرہ کا ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا تم نے خدا کو غریب سمجھا، یعنی تم دیکھنے میں کمی نہ کرو، اللہ تمہارے حج و عمرہ کے ثواب میں کمی نہیں کرے. پھر یہ بھی بتائے کہ اگر ماں باپ چلے جائیں تو کیا کرو؟ اذکروا موتاکم بالخیر، ان کو خیر سے یاد کرو، ان کے ڈیوز ادا کرو، ان کے لیے جو سامان ہے راحت کا وہ انہیں پرووائڈ کرو. مثال سن لی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا بہار میں ایک بستی سے، وہاں کے قبرستان میں ایک قبر پر عذاب ہوا. حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے تو روح اللہ نے کہا جلدی گزر جاؤ میرے حواریوں، یہ عذاب بہت سخت ہے. واپس آئے تو عذاب نہیں تھا.
हवारियों ने पूछा कि अब क्यों नहीं फरमा रहे, अजाब से डरा नहीं रहे? आपने फरमाया आने और जाने में एक एक्शन हुआ जो अल्लाह को बहुत पसंद आया। वो क्या? इस मरने वाले के जवान बेटे ने आज एक यतीम पाल दी। इधर उसने यतीम पाला, उधर अल्लाह की जात ने उसके मिस्कीन बाप को माफ किया। तो ये बाकायदा ट्रांसफर होता है, सवाब रिवॉर्ड बाकायदा पहुंचता। ये भी ज़हन नशीर फरमा लीजिए कि अगर अल्लाह चाहता तो माँ बाप के जो नाम आमाल है वो बंद कर देता कब्र पर। मगर अजीब है, माँ बाप का मरहूमीन का नाम आमाल उसूल दीन की बाबत तो अल्लाह ने बंद कर दी कि ईमान तो खुद लेके जाओगे, कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, अगर फुरूए दीन की बाबत, आमाल की बाबत कोई तुम्हारा रिश्तेदार भूल के भी कोई नेकी कर दे तो मैं अदल से नहीं फजल से तुम्हारी कब्र में, अदल तो है ही सही मगर उसको बढ़ा के फजल के जरिए मैं ये चाहता हूं कि किसी जरिए तुम माफ हो जाओ। यही वजह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे जाते थे, दरखास्त करते थे, वहां अल्लाह से अप्रूवल मिल जाती थी। एक दफा जो गए तो अब बार बार फरमा रहे हैं उधर से दुआ मंजूरी नहीं हुई। बारे रहा, पहले तो मुझे कहना ही नहीं पड़ता था, लब हिलने से पहले तू फरमाता था जो 100 दरखास्तें लाए हो मूसा वो तो मैंने अप्रूव कर दी और लेके आओ। आज बोल रहा हूं भी कलीमुल्लाह, जवाब नहीं आ रहा। कुदरत की आवाज आई, मूसा आज के बाद संभल के मांगना, वो मां मर गई जिसकी वजह से हम जल्दी कबूल कर। आपने देखा है मां का दर्जा कि मां की वजह से तो नबी को फायदा होगा। हलीमा सादिया सिर्फ केयर टेकर है मगर हुजूर उसका एहतराम भी मां की तरह। हमारे चौथे इमाम की मादर गिरामी अयाम विलादत ही में तो फातमा गई थी शाहरबानू। आपको जिस मां ने पाला था उसके साथ बैठ के कभी खाना नहीं खाया। किसी ने कहा सरकार हुक्म तो ये है कि मां के साथ खाना खाना चाहिए, आप मां के साथ खाना क्यों नहीं खा रहे, वो भी पालने वाले हो। फरमाते इसलिए कि कहीं मैं वो लुकमा न तोड़ लूं जिस पर मेरी पालने वाली मां की नजर। आप जरा देखो, रज़ल्लाह फी रिज़ल वाले, अल्लाह ने अपनी रिजा को माँ बाप की रिजा में छुपा रखा। अल्लाह करीम मरहूमीन मंजूरीन के दर्जात मुताली फरमाए। एक का एक जुमला सुन लीजिए और बस आपसे इजाजत लो। हमारे यहाँ शरीयत में यही बताया गया, हमारे यहाँ कोई फादर डे नहीं है न मदर डे मुसलमान, ये वहां है उनके। उसकी वजह क्या है? हमारे यहाँ हर डे फादर डे और हर दिन यौम मदर। हमारे ये डिवीजन नहीं होती साल में एक दिन याद करें। हर वक्त हमने अपने माँ बाप को दुआओं में याद रखना है, ये बेहतरीन तरीका है। इफ्तार का बंदोबस्त किया है, कुरान का सिपारा पढ़ाया है, कुरान मजीद ख़त्म कराया है, मजलिस हुसैन कराई है, जिक्र हुसैन हुआ है, फातिहा खानी हो गई है, लोग ठंडा पानी पिएंगे और गरीब हुसैन का वो जुमला याद आएगा कि शीअती महमा इन शरीब तुम अज़बा फस्कुरू। ऐ मेरे शिया, मैंने हमेशा, आप जानते हैं कि कोशिश करता रहता हूँ रिसर्च की, मैंने ये शियती का जुमला बहुत कम देखा है। हमारे इमामों का ये तरीका नहीं है। हमारे इमाम कहते हैं शियतुना या शियतना। आपने भी देखा हो 30-40 के लगभग तो मैं इन सालों में आपकी खिदमत में शियतना या शियतुना को कर चुका है। ये शियती बहुत कम, एक्सट्रीम लेस आपको मिलेगा अइम्मा के। ये इमाम हुसैन ने क्यों कहा शियती, शियतुना क्यों नहीं कहा? क्योंकि जो ज़मीर मुतकल्लिम है वो एक तरफ मोहब्बत पे दलील है, दूसरी तरफ गुर्बत पे दलील। जरा समझिएगा, ऐ मेरे शियो,
جب بھی ٹھنڈا پانی پینا. ایمان دیکھیں ذرا ایمان. اللہ تعالیٰ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ افطار کرائیں بہترین ٹھنڈے پانی سے کرائیں. یہ آپ کے امام کی خواہش ہے. امام کی خواہش. شیعتی میرے شیعوں جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا, یہ جب کی عجیب قید ہے. رات میں پیو, دن میں پیو, روزے کے بعد پیو, سحری میں پیو, افطار میں پیو, شب میں ہو, دن میں ہو, گھر میں ہو, سفر میں, اپنوں میں, پرایوں میں, جب بھی ٹھنڈا پانی پینا. ہم غریبوں کو یاد کریں. مہما ان شربتم عذب ماء فاذکرونی. عجیب ہے جس کا ہمارے جس معصوم نیچر وائز کسی چیز میں زیادہ رجحان تھا, ان کا ٹیسٹ بھی اسی سے ہوا. عجیب اتفاق. مثلا جب حسین کی ماں دنیا سے جانے لگی تھی نا, تو وصیت یا ابا الحسن اجلس معی علی الارض واسمع وصیتی. مولا میری ذرا وصیتیں سن لیجیے, بتاؤ. اور وصیتوں کے بعد کہا مولا میرے حسین کو پیاس بہت لگتی. ذرا غور کریں, حسین کو پیاس بہت لگتی تھی تو پیاس کے امتحان سے گزرنا پڑا. فاطمہ صغریٰ کو اپنے بابا کے ساتھ محبت بہت تھی, ہجر کے امتحان سے گزرنا پڑا. ہجر کے امتحان سے. ذرا غور کیجیے, امام زین العابدین کے ہاں حس غیرت سے آتی. امام کو غیرت کے امتحان سے گزرنا پڑا, زینب کو اپنے پردے کا بڑا خیال رکھتا تھا. جزاکم اللہ. بس ایک جملہ اور سن لیں میرے عزیزوں, انشاءاللہ. ایک ذاکر حسین کے والد والدہ اور ان کے انلاز کی اور دو مؤمنین, ایک سید اور ایک مؤمن کے مرحومین, یہ مجلس ہے انشاءاللہ قبول. بس ایک جملہ سن, اور اس جملے پہ میں آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں. وہ جملہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ حسین بن علی اصغر سے اتنا پیار تھا کہ اکبر گئے آپ کو یاد نہیں, غازی گئے آپ کو یاد نہیں کیا, قاسم گئے آپ کو یاد نہیں کیا, اور محمد گئے آپ کو یاد نہیں کیا, اپنی مصیبت میں بھی آپ کو یاد نہیں کیا. اگر یاد کیا ہے تو اس وقت جب فرماتے ہیں یا لیتکم جمیعا فی یوم عاشوراء تنظرونی, لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا فتنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. اے میرے شیعوں, کاش تم کربلا میں ہوتے, اپنے امام کی غربت دیکھتے, میں کس طرح پانی مانگ رہا تھا, اور سے شعبہ تیر کے ساتھ میرے بچے کو کیسے ذبح کرا. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. پروردگار اس مجلس کا ثواب جناب سید فضل مہدی ذہنی صاحب, والدین, ان کی بیگم صاحبہ کے مرحومین, محسن شاہ صاحب کے والدین, راجہ حسن رضا کے والدین اور بھائی ماموں وغیرہ کو ایثار فرما. سید محمد علی زیدی, سیدہ اکبری بانو, سید عظمت علی, سیدہ فرح اور محسن شاہ کے والدین, اور راجہ عبدالغفور, منظور فاطمہ, حسن اختر جلیل, راجہ عنایت اللہ کنیز صغریٰ, اور جمیع مرحومین مرحومات کو جوار اہل بیت کو, جو بیمار ہے بیمار کربلا کا واسطہ, رمضان کا واسطہ, قرآن و اہل بیت کا واسطہ, ان کو شفایا. حسین واسطی صاحب, وفادار عباس کو, ستفت جعفری کو, نور رضا کو, علی اکبر کو, سندس چھٹا کو, اور ہمارے راجہ صاحب کے فرزند بیٹے جو راجہ حسن رضا کے فرزند, مکمل طور پہ شفایا. جن مومنین نے مجھ سے دعا کی التماس کی ہے, ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. اختر شاہ صاحب نے خاص التماس سے دعا کی ہے, ان کی دعا کو قبول فرما. بار الہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے پے آف کرنے کا المیدی سینٹر, اس میں ہماری کمیونٹی کو مدد کرنے کی توفیق عطا کرے. مومنین کو افطار میں تشریف لانے کی توفیق, بچوں کو سپارے میں لانے کی توفیق, بیویوں کو, بزرگوں کو, چھوٹوں کو, بچوں کو, بچیوں کو, سب کو اپنی حفظ و امان, حادثات سے بچا, قبیح امراض سے بچا, بے برکتی سے بچا. محسن شاہ کی زوجہ کو, کوثر رضوی کی زوجہ کو,
मुकम्मल तौर पर शिफा याफ्ता। इलाही इमाम आमीन। असर के ज़ुहूर में तातील फरमा, हम सबको आपके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मौलिद 6 बजे ठीक से 12 शुरू हो जाता है। आपसे गुजारिश है कि ठीक 6